لکھا کہ ایک شخص خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہ گوشہ نشین رہتا تھا، کسی سے ملاقات نہیں کرتا تھا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ واحد شخصیت تھی بغداد میں، بصرہ میں، کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے تمام خطیبوں اور مقرروں کی تقریریں سنی، ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، سب پر پابندی لگا دی، کوئی بیان نہیں کرے گا، صرف ایک بندہ بیان کرے گا، وہ خواجہ حسن بصری۔ آپ نے ان کو اجازت دی، آپ کو واعظ اور بیان کرنے کی اجازت ہے۔ گویا کہ یہ بتا دیا جو اپنے آپ کو واعظ کرے، اصل واعظ وہ ہے، جو دوسروں کو واعظ کرے اس کا مطلب وہ اصل واعظ نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ اپنے آپ کو کہو کہ نمازی بن جا، اپنے آپ کو کہو روزے دار بن جا، اپنے آپ کو کہو تقوی اختیار کر لو، اپنے آپ کو کہو کہ ماں سے گناہ سے بچ جائے، دوسروں کو نہیں کہے، اپنے آپ کو کہے۔ بظاہر وہ تقریر یوں کر رہا ہے جب دوسروں کو کہہ رہا ہے، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے۔ اصل واعظ فرمانا یہ ہے، اور فرمایا حسن بصری وہ اصل واعظ ہے کہ جو اصل میں کہتا تو لوگوں کو ہے، لیکن اصل میں سبق اپنے آپ کو سناتا ہے۔ کیونکہ انسان جب کسی کے عیب سے اشارہ کرے یار اس کے اندر یار یہ عیب ہے، تو فرمایا کہ ایک انگلی اس کے ایک عیب بتاتی ہے، اور یہ چار انگلی آپ کی طرف لوٹ رہی ہیں، آپ کے چار عیب بتا رہی ہیں۔ لیکن یہ غافل واعظ اس پر نگاہ نہیں کرتا، تیرے چار عیبوں کی خبر دے رہی ہے، اور ایک پر سرزنش کر رہا اور چار کی تجھے فکر نہیں۔ اس لیے فرمایا سے خواجہ حسن بصری واعظ کرے گا۔ اب دنیا جوگ در جوگ ان کے واعظ میں آتی، پتہ چلا کہ وہ فلاں شخص واعظ میں نہیں آتا۔ حضرت کہا چلو بھئی اس سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ اب ان کی ملاقات کے لیے گئے، کہا کہ خواجہ حسن بصری ملنے آئے۔ اچھا، ملاقات ہوگی، بیٹھ گئے، سب خیریت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میل ملاقات نہیں کرتے کہیں؟ کہتے نہیں، بس میں بڑے ضروری کام میں مصروف ہوں۔ اچھا، بہت ضروری کام، بہت ضروری کام ہے۔ کہا آپ خواجہ حسن بصری سے بھی کبھی ملے، ان کے واعظ میں کبھی گئے؟ کہا کہ نہیں، جس ضروری کام کی وجہ سے میں اور لوگوں کو نہیں مل سکتا، اسی ضروری کام کی وجہ سے میں خواجہ حسن بصری کے پاس بھی نہیں جا سکتا۔ وہ بڑے حیران کو، اچھا بھائی کون سا ضروری کام ہے؟ کہا کہ معاف کیجئے گا، ہم پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا ایسا ضروری کام ہے کہ خواجہ حسن بصری کے پاس بھی آپ نہیں جا سکتے؟ اب یہ خواجہ صاحب خود پوچھ رہے ہیں۔ کہا کہ ضروری کام اصل میں جس دن وہ ضروری کام میرا پورا ہو جائے گا اس دن انشاءاللہ میں میل ملاقات کروں گا۔ کہ ضروری کام ہے کیا؟ کہا کہ ضروری کام اصل میں یہ ہے، میں جیسے صبح اٹھتا ہوں تو میں مراقبے میں چلا جاتا ہوں، تو میں اللہ کی نعمتوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں مجھے دی ہیں۔ اب وہ اتنی لامحدود نعمتیں ہیں کہ سوچتے سوچتے تھک جاتا ہوں، وہ ختم نہیں ہوتی۔ اور پھر اس کے مقابلے میں اللہ کو کیا دے رہا ہوں؟ معصیتیں، گناہ، میں پھر اپنے گناہوں کو گننے لگتا ہوں۔ وہ اتنی لمبی لسٹ بن جاتی، ختم نہیں ہوتی۔ تو صبح شام اب اس کی نعمتیں گنتا ہوں، اپنے گناہ گنتا ہوں، اسی ادھیڑ بن میں لگا ہوں۔ جب یہ ساری ادھیڑ بن پوری ہوگی تو میں نکل کے لوگوں سے ملوں گا۔ تو حسن بصری سنا، کہا واہ واہ سبحان اللہ، تو حسن بصری سے بھی زیادہ عقل مند نکلا۔ حسن بصری سوچتا تھا کہ میرے واعظ میں آئے گا خدا کو پائے گا، تو نے تو وہ پا لیا کہ جس کو کسی واعظ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھائی یہی وہ اصل مراقبہ، اپنے گناہوں کو سوچو اور پھر اللہ کی نعمتوں کو سوچو، اسی میں انسان لگا رہے تو اللہ کی نعمت اتنے بے شمار ہے، کبھی ختم نہیں ہوتی، تو یہ مراقبہ بھی کبھی ختم نہیں ہوتا۔ انسانوں کے گناہ بھی اتنے بے شمار ہیں کہ یہ بھی ختم نہیں ہوتے۔ تو گویا کہ یہ وہ ضروری کام، فرمایا کہ اصل ضروری کام یہی ہے، اور انسان اپنے اسی ضروری کام میں اگر لگ جائے تو وہ بیٹھے بیٹھے اللہ کی معرفت کو پا جائے گا۔ تو آج ہم اس ضروری کام سے غافل ہیں۔ ہر ضروری کام ہر لیے ضروری کام ہے، یہ کام ہی نہیں ہے۔ نہیں، اس کے لیے آدھا گھنٹہ نکالو، گھنٹہ نکالو، اس ضروری کام کا مراقبہ کرو۔ اللہ کی 55 سے لے کے آج 55 تک کی نعمتوں کو سوچو کہ اللہ نے کیا کیا نعمتیں دی۔ پھر اس کے مقابلے میں ہماری حالت کیا، ہماری معصیتیں، ہمارے گناہ، پھر ہماری عبادتیں بھی معصیت ہی ہیں۔ ہماری کہنے کو عبادت ہے لیکن کیا عبادت ہے؟